اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے۔ اپنے پرچم کے رنگ کو بھلا مت دینا، سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے۔ حضرات ذی وقار، آج کے مہمان معظم اسسٹنٹ کمشنر دیپالپور ملک محمد افضل صاحب اور صدر بار محترم ٹیپو صاحب اور اسٹیج پر موجود دیگر معزز ممبران، مہمانان گرامی اور پنڈال کے اندر موجود تمام میرے بزرگ بھائی بہنیں، آج ہم یہاں پر 75واں یوم آزادی منانے کے لیے اکٹھے ہیں۔ 14 اگست پاکستان کی تاریخ کا وہ یادگار دن ہے کہ جس دن ایک آزاد ملک کی حیثیت سے پاکستان کا قیام عمل میں آیا، اور اس آزادی کے حصول کے لیے مسلمانان ہند نے بے شمار قربانیاں دی۔ لاکھوں آزادی کے متوالے، ان کی لاشیں درختوں پر لٹکتی نظر آئیں۔ لاکھوں بہنوں نے قربانیاں دیں، کتنی سہاگنوں کے سہاگ اجاڑ دیے گئے، کتنے شوہروں کے سامنے ان کی بیویوں کی عفت و عصمت پامال کی گئی۔ آزادی کا یہ سفر پھولوں کی سیج پر نہیں بلکہ کانٹوں کی پاڑ پر طے ہوا تھا، اور وہ شہداء، وہ قربانیاں دینے والے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اور قربانیاں دیتے ہوئے یہ پیغام مجھے اور آپ اور آنے والی نسل کو دے گئے کہ اے باغبانوں، فصیل گلشن کی پاس پانی ہے فرض تم پر، چمن ہی سارا اجڑ گیا جب تو پھول کلیوں کا کیا بنے گا۔ اے مے قدوں کو سجانے والوں، اے جام عشرت اڑانے والوں، کبھی تم نے ہے یہ بھی سوچا کہ آئندہ نسلوں کا کیا بنے گا۔ یہ آزادی جس آزاد ملک کے اندر آج میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، یہ آزادی کیا ہے؟ شاید اس آزادی کے معنی اور مطلب کا نئی نسل کو اندازہ نہ ہو کہ آزادی کیا ہے۔ اگر آج ان کے طور اطوار اور طریقوں کو دیکھا جائے تو بہت سو کے طریقوں کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک آزادی کا مطلب ہے کھانے اور پینے کی آزادی، ان کے نزدیک آزادی کا مطلب ہے پہننے یا برہنہ رہنے کی آزادی، ان کے نزدیک آزادی کا مطلب ہے ناچ گانے کی آزادی، ان کے نزدیک آزادی کا مطلب ہے لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت گری کی آزادی، ان کے نزدیک آزادی کا مطلب ہے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہنے کی آزادی، ان کے نزدیک آزادی کا مطلب ہے جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز کہنے کی آزادی۔ اگر یہ آزادی ہے تو یہ تو ہندوستان میں بھی حاصل تھی، پھر ہم نے لاکھوں بچوں کو یتیم اور ہزاروں ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کو پامال کیوں کروایا؟ ہم نے یہ آزادی اس لیے حاصل کی تھی کہ ہم انسانوں کی غلامی سے آزاد ہو کر ایک اللہ کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیں۔ ہم نے یہ آزادی اس لیے حاصل کی تھی کہ ہم ایک آزاد اور خود مختار قوم کی حیثیت سے اپنا ملک چلائیں گے، ہماری اپنی سیاست ہوگی، ہماری اپنی معیشت ہوگی، لیکن ہم نے یہ سارے عہد پس پش ڈال دیے۔ ہم نے اپنے آپ سے بھی بے وفائی کی، خون شہیدہ اور آہ مظلومہ سے بھی بے وفائی کی۔ جب ہم نے یہ نئی سلطنت حاصل کی تھی تو من حیث القوم ہم نے یہ عہد کیا تھا کہ اس نئی مملکت میں سماجی مساوات ہوگی، معاشی عدل ہوگا، اسلامی اخوت ہوگی، انسانی حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، ظلم اور استحصال کی ہر صورت کا خاتمہ کیا جائے گا۔ ہم نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ بلند آواز سے بولے نا، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہم نے یہ نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ،
ہم نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم اس ملک کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا قانون وہ نافذ کریں گے، انگریزوں کے بنائے ہوئے قانون کو یکلک منسوخ کر کے قرآن کو سپریم لا کے طور پر ہم عام کریں گے۔ آخری بات کہتے ہوئے بات کو ختم کرتا ہوں کہ آج اگر ہم ان سارے مقاصد کو دیکھتے تو ہمیں ایک حقیقت نظر آتی ہے کہ کسی مقصد کو حاصل ہوتا ہوا آج ہم نہیں دیکھ رہے۔ خدارا آج ہم ان مقاصد کو جو پس پش ڈال چکے ہیں، اگر کوئی انکار کر سکتا ہے تو وہ انسان انکار کر سکتا ہے کہ جس کے ماتھے پر آنکھیں، سر پہ دماغ اور سینے میں دل نہ ہو۔ آؤ آج 75ویں یوم آزادی کے موقع پر ایک مرتبہ پھر یہ عہد مصمم کریں کہ جن مقاصد کے لیے میرے اور آپ کے بزرگوں نے پاکستان کو حاصل کیا تھا، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، ہم بچے بوڑھے جوان مرد و زن یکجا ہو کر اتفاق و اتحاد کی دولت کو اپناتے ہوئے ان مقاصد کے حصول کے لیے توغدو کرے اور ان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں کہ پاکستان کو بنانے کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور ان کو بھی سلام عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کی سلامتی، پاکستان کے استحکام اور پاکستان کی بقا اور امن کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ان کا تعلق پاکستان کی افواج سے ہو، ان کا تعلق سیکورٹی سلامتی کے اداروں سے ہو، ان کا تعلق پولیس کے نوجوانوں سے ہو، ان کا تعلق عام افراد سیول سوسائٹی کے افراد سے ہو، ہم ان سب کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو یہ پیغام دے کر چلے گئے کہ اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، اگرچہ تک بہت ہی راہیں شہر وفا کو جانے کی، جان 300 وہ بھی دے دی، پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔